السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غسل کا جو طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے تو انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو آپ چونکہ غسل بھی ایک عبادت ہے، وضو بھی ایک عبادت ہے، تو آپ نے سب سے پہلے تو آپ کے دل میں طہارت کی، پاکیزگی کی نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ طہارت کر رہا ہوں اور طہارت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ دوسری بات، واش روم میں جانا ہے تو دعا پڑھ کر داخل ہونا ہے۔ تیسری بات، سب سے پہلے استنجا وغیرہ آپ نے قضاء حاجت کرنی ہے تو کر لیں اور اچھی طرح اس سے فارغ ہو جائیں، استنجا کر لیں اور اپنے جسم کو پانی کے ساتھ جہاں جہاں کوئی اس طرح کی غلاظت چیزیں رکھی ہوں وہ اس کو بالکل دھو لیں، صاف کر لیں۔ اس کے بعد ہاتھ کو مٹی کے ساتھ یا صابن کے ساتھ آپ دھو لیں۔ اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، نماز والا وضو۔ پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر اسی طرح کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، منہ دھونا ہے، اور اس کے بعد دایاں بازو بایاں بازو کہنی سمیت دھونا ہے۔ پھر سر کا جب مسے پر پہنچیں گے تو سر کا مسح نہیں کرنا، بلکہ اپنے بالوں کو تر کرنا ہے، اور خواتین کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ خواتین کے بال بڑے ہوتے ہیں، بالوں کو تر کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اپنے انگلیاں یا اپنے ہاتھ کے پورے پانی میں ڈبو کر اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیں، اور اچھی طرح 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ، تاکہ بالوں کی جڑیں اندر سے تر ہو جائیں۔ اور اس کے بعد 3 چلو پانی لیں، 1 چلو دائیں جانب سر کے ڈالیں، 1 بائیں جانب ڈالیں اور 1 درمیان میں ڈالیں، اور اس کے بعد پھر سارے جسم پر پانی بہانا ہے۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ دائیں کندھے پر پہلے بکھایا جائے اور پھر بعد میں بائیں کندھے پر، اگر یہ بھی سنت مستحب ہے پوری کر لی جائے، ابن حبان ابن خزیمہ وغیرہ میں آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، ورنہ سارے جسم پر بالاستیعاب پانی بہایا جائے، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو ملا جائے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اپنے کان اور جو جگہ مطلب جہاں پر پانی نہ پہنچنے کے یا کوئی جگہ خشک رہ جانے کے پاؤں ہیں، پاؤں کی انگلیاں وغیرہ، یہ سارے جگہیں ان کو اچھی طرح ملا جائے۔ اور اس کے بعد یہ جب آپ کا سارا جسم ایک دفعہ تر ہو گیا تو آپ کا غسل کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی شیمپو لگاتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، کوئی بھی چیز، تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ 1 دفعہ جسم کو دھوئیں، 2 دفعہ دھوئیں، 3 دفعہ دھوئیں، 4 دفعہ دھوئیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ نہا کر بالکل پانی بہا کر سارے جسم پر آپ فارغ ہوں گے تو آپ نے جو ہے وہ اپنا جسم خشک کر لینا ہے یا خشک کیے بغیر ہی، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب آپ نے پاؤں دھونے ہیں۔ دونوں طریقے ہیں۔ واش روم کے اندر جس طرح آپ کے پاس بیسن ہوتا ہے، دوسری جگہ ہوتی ہے، تو آپ واش روم کے اندر بھی پاؤں دھو سکتے ہیں، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، اسی طرح جس طرح وضو میں دھوتے ہیں۔ اور اگر وہاں پر چھینٹے وغیرہ پڑنے کا خطرہ ہو تو واش روم سے باہر آ کر بھی آپ دایاں اور بایاں پاؤں دھو لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھ لینی ہے، جو وضو کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، وہی کلمہ شہادت۔ بس یہ آپ کا وضو بھی ہو گیا، یہ آپ کا غسل بھی ہو گیا، یہ جنابت سے پاک ہو گئے، چاہے حیض کا غسل ہو، چاہے نفاس کا غسل ہو، چاہے جنابت کا غسل ہو، چاہے جمعے کے دن کا غسل ہو، چاہے بس یہی غسل کا سمپل طریقہ ہے جو سیدہ میمونہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسرے صحابہ سے آیا ہے۔ یہ اس کی ایک مختصر خاکہ میں نے بیان کیا ہے۔ ہاں، اگر دوران غسل آپ کو جو ہے وہ قضاء حاجت آتی ہے، جب آپ وضو کے وغیرہ کر چکے تھے تو قضاء حاجت آتی ہے یا مطلب ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے، تو پھر آپ کو بعد میں نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ غسل آپ کا ہو چکا ہے۔ دوران غسل شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، مرد ہو یا عورت، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے، نہ اس میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس سے کوئی نجاست لگتی ہے، اور نہ ہی تو انما ہوا بضعۃ منک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے جسم کا ایک حصہ ہے، تو اس میں کوئی وضو ٹوٹنے والا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔